بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اصبا بلوچ۔ ناظرین، آج ہم خطے کی بڑھتی ہوئی جنگی صورتحال، افغانستان میں دہشت گردی، پاکستان کے خلاف جاری پروپیگنڈا اور ریاست پاکستان کے واضح موقف پر بات کریں گے۔ اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ مروہ بلوچ۔ آئین سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ بلوچ۔ وعلیکم السلام۔ مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا کہ افغان رجیم تو اپنی ہی دہشت گردی میں ملوث طالبانوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، لیکن کیا دوسری طرف افغان سرزمین دہشت گردوں کی پناہ گاہ بنی ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ افغانستان اپنی دہشت گردوں کو بچا نہیں سکے یا وہ اپنے دہشت گردوں کی جانوں کی وہ حفاظت نہیں کر پائے، بلکہ آپ مجھے بتائیں، افغان رجیم کے جو دہشت گرد ہے وہ جب سے اقتدار میں آئے ہیں، جب سے ان کے پاس پاور آئی ہے، انہوں نے کس چیز میں انہوں نے کوئی بہتری کی ہے یا کون سی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے؟ کسی چیز میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہے؟ بس ایک چیز میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہے، ایک چیز میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، وہ ہے اپنی ہی سرزمین کے عام عوام کو، اپنی ہی سرزمین کے باشندوں کو نقصان پہنچانے میں، اپنی عام عوام کے انسانی حقوق، ان کے صحت، ان کے روزگار، ان کا تعلیم، ان کا شعور مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ انہی افغان رجیم کے دہشت گردوں نے اپنے ہی عوام کو اپنے ظلم کا، اپنی دہشت گردی کا وہ نشانہ بناتے آ رہے ہیں۔ اب جو افغانستان کی افغان بیٹیاں ہیں، وہ اسکول اپنے گھروں سے باہر نکل کر اسکولز میں جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ تعلیم حاصل کریں گی، وہ شعور حاصل کریں گی، تو انہی دہشت گردوں سے وہ سوال کریں گی، ان کی ہر بربریت کا، ان کی ہر دہشت گردی کا، ان کے ہر ظلم کا۔ اسی لیے افغانستان کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں، ان کے منہ پر تالا لگا کر انہیں ان کے گھروں میں قید کر دیا ہے۔ آج افغانستان کی جو خواتین ہیں، وہ اپنے حدود میں رہ کر، باہر جا کر وہ کسی قسم کا روزگار نہیں کر سکتی، وہ شعور حاصل نہیں کر سکتے، ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال کر انہیں گھروں میں قید کر کے رکھ دیا ہے۔ افغانستان کے جو نوجوان ہیں، افغانستان کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے کس قدر اپنی دہشت گردی، اپنی بربریت، اپنے ظلم، اپنے لاشعوری کا انہوں نے نشانہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ افغانستان کسی چیز میں آج تک کامیاب نہیں ہوا ہے، ایک چیز میں کامیاب ہوا ہے، وہ ہے دہشت گردوں کو پالنا، اپنے ہی ملک میں دہشت گردی کرنا، اپنے ہی ملک میں درندگی پھیلانا۔ اور ہمیں بھی، بلوچستان کی تمام بیٹیوں کو یہ بات بخوبی پتہ ہے کہ افغانستان کبھی بھی جنگ کے میدان میں نہیں ٹک پایا ہے۔ افغانستان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، افغانستان کے ان دہشت گردوں میں اتنی استقامت ہی نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں اتنی جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ آ کر افواج پاکستان کے بیٹوں کا سامنا کر سکے یا انہیں وہ آ کر سامنے سے للکار سکے۔ اور آپ نے جہاں تک بات کی تو 100%، 100% یہ بات درست ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کی فیکٹری ہے، افغانستان دہشت گردوں کو پالتا ہے، افغانستان دہشت گردوں کو کھلاتا ہے، افغانستان دہشت گردوں کو پھیلاتا ہے، چھت دیتا ہے۔ اور آپ آج مجھے بتائیں، آج دہشت گرد بشیر زیب کا ہے، آج اللہ نظر کا ہے، نور علی محسود کہاں پہ ہے؟ یہ تمام وہ بین الاقوامی دہشت گرد ہے جو چھپے ہوئے، جو روپوش ہے، وہ آج کہاں پر ہے؟ اسی افغانستان کی سرزمین میں چھپے ہوئے۔ افغانستان انہیں کھلا رہا ہے، افغانستان انہیں پلا رہا ہے، افغانستان وہیں سے ان کو آپریٹ کر رہا ہے، ان کو فیسیلیٹ کر رہا ہے، ان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، ان کی بربریت کو، دہشت گردی کو تمام خطے کے امن، سکون اور ترقی پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ یہ تمام لوگ تو افغانستان کے علاقے کابل کے ایک انتہائی محفوظ جگہ میں چھپے ہوئے، ان کے گرین زون میں ہے وہ۔ تو افغانستان ہے ہی ایک دہشت گرد ریاست جو کہ کبھی بھی اچھائی، سکون اور امن میں کامیاب نہیں ہو سکی، صرف دہشت گردی، درندگی، بربریت اور منافقت کا شکار اپنی سرزمین اور اپنی عوام کو وہ بناتی آ رہی ہے۔ اور ہمارا یہ موقف درست ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کو پالتا ہے، افغانستان دہشت گردوں کو تیار کرتا ہے تاکہ وہ دہشت گرد آ کر بلوچستان میں، پنجاب، سندھ، کے پی، کسی بھی بلوچستان کے صوبے میں آ کر وہ اپنی درندگی، اپنی دہشت گردی کا نشانہ وہ بلوچ عوام کو یا پورے پاکستان کے عوام کو بنا سکے۔ بالکل۔ مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا کہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے ایران اور اسرائیل کی غیر قانونی جنگ میں اپنا کیا کردار ادا کیا، اور کیا یہ پروپیگنڈا درست ہے کہ پاکستان اس جنگ کا اندرونی حصہ دار ہے؟ دیکھیں، پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، اور پاکستان کی عوام، پاکستان کی ریاست، ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے وزیر اعظم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی مسلمان ملک جنگ کرے یا اس پر حملہ ہو یا اس کی عوام کو نقصان پہنچے، بلکہ ہم تمام خطے کے لیے نہیں سوچتے، ہم پورے خطے میں امن چاہتے، سکون چاہتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم سمیت ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی قیادت انتہائی مضبوط ہے۔ اور اگر آج ہم اپنی حفاظت کے لیے
ایران بارڈر پر اگر ہم اپنے جنگی ساز و سامان پہنچایا جا رہا ہے یا وہاں پر لے کر گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس اندرونی پروپیگنڈے کا حصہ ہیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اسرائیل کی دہشت گرد ریاست نے یا اسرائیل کی ریاست نے پاکستان کی طرف اپنی میلی نظریں اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی یا پاکستان کو اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو پاکستان بھرپور کارروائی کرے گا، کیونکہ یہ پاکستان کا قانونی اور بین الاقوامی آئین کے مطابق بھی یہ حق ہے، پاکستان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ پاکستان اپنی حفاظت کر سکتا ہے، اور یہ پاکستان کے اندر ہی ہے، پاکستان کی مرضی ہے اپنے کسی بھی بارڈر پر وہ اپنے جنگی ساز و سامان لے کر جائے، وہ اپنی حفاظت کرے تاکہ چاروں طرف سے اپنے دشمن کو دیکھا جا سکے کہ دشمن کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے وہ عوام کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کہاں سے وہ آ کر ہماری سرزمین پر حملہ ور ہو سکتا ہے۔ اور اس میں افغانستان اور ہندوستان کی طرح کسی قسم کی بھی پاکستان کی منافقت نہیں ہے۔ الحمدللہ پاکستان اتنا ہمت رکھتی ہے، پاکستان اتنا ایک پرامن اور ایک مضبوط ملک ہے، ہماری قیادت مضبوط ہے کہ ہم اپنے دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکیں یا ہم اپنے دوست کا پوری دنیا کے سامنے ساتھ دے سکیں۔ ہمیں کسی بھی قسم کی منافقت کی، کسی بھی قسم کی میں کہتی ہوں مکاری کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل۔ مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا کہ ایک بار پھر باہوٹ سمیت فتنۃ الہندوستان کے تمام سوشل میڈیا پروپیگنڈسٹ ایکٹیو ہو چکے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، بارہا ہم بلوچستان کی تمام بیٹیوں نے یہ واضح پیغام پوری دنیا کو ہم دے چکے ہیں کہ فتنہ افغانستان اور ہندوستان کی دہشت گردی، ان کے تمام پروپیگنڈے، ان کے تمام دہشت گرد زمینی حقائق پر نہیں ہے، وہ ختم ہو چکے ہیں، بلکہ افغانستان سمیت ہندوستان اپنی آخری چند سانسیں وہ بھی سوشل میڈیا پر وہ گن رہے ہیں، انہیں بھی وہ گنتے گنتے پروپیگنڈا کی کوشش کر رہے ہیں، یا جو ان کے سوشل میڈیا دہشت گردانہ اکاؤنٹس ہیں وہ اپنے بیرون ملک بیٹھے واقعوں کو یا ہندوستان کی ریاست کو وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہم زندہ ہیں یا آج بھی ہم سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، شاید ہم آج بھی جھوٹ، منافقت اور پروپیگنڈا پھیلانے میں کامیاب ہیں، بلوچ عوام کو ہم گمراہ کر رہے ہیں، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تمام بلوچستان کی عوام کو پتہ ہے، کیونکہ ہم بلوچستان کی سرزمین پر رہتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد کس طرح سے اپنے انجام کو پہنچے، ان کے ریپرزنٹیٹیوز کس طرح سے اپنے انجام کو پہنچے، ان کی تمام دہشت گردی، ان کی تمام درندگی بالکل ختم ہو کے بلوچستان میں رہ چکی ہے۔ صرف بیرون ملک سے فنڈ حاصل کرنا، اپنے بیرون ملک بیٹھے واقعوں کو یہ دکھانا کہ شاید ہم اب بھی بلوچستان کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا ہم اب بھی انہیں گمراہ کر رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تمام بلوچستان کے عوام کو پتہ ہے کہ اب ان کے جو سوشل میڈیا پر بھی ان کے چند دہشت گردانہ اور جعلی اکاؤنٹس ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہے، گمنام اکاؤنٹس ہیں، وہ بھی اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں، وہ بھی گن گن کر ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مروہ بلوچ، آپ یہ بتائیے گا کہ موجودہ جنگی صورتحال میں پاکستان بحریہ اپنا کردار کس انداز سے ادا کر رہی ہے؟ دیکھیے، پاک بحریہ کے خدمات بلوچستان کے لیے انکاؤنٹیبل ہے۔ بلوچستان کے ساؤتھ بلوچستان میں اسپیشلی پاک بحریہ اپنی تمام خدمات کو سر انجام دیتے ہیں، وہ عوام کی خدمت بھی کرتے ہیں، تعلیمی لحاظ سے بھی، صحت کے لحاظ سے بھی، بلکہ وہ عوام کے گھروں تک راشن تک پہنچا رہے ہوتے ہیں تاکہ عوام کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ اور اب بھی اگر ہمارے پاک بحریہ ایکٹیو ہے ہمارے سمندری علاقوں میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے سمندری علاقوں میں امن اور سکون کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کی 90% تجارت ہی بحریہ کے تھرو ہوتا ہے۔ ہماری روزگار، ہمارے جو کام ہے وہ زیادہ تر سمندری علاقوں سے ہی گزر کر ہوتا ہے۔ تو اب بھی ہمارے پاک بحریہ 2 تجارتی بحری جہازوں کو اپنی حفاظت میں ان کے منزلوں تک وہ پہنچا چکے ہیں۔ تو دیکھیں، ہماری پاک بحریہ کی خدمات ان گنت ہیں۔ ہم نہیں چاہتے پورے خطے میں جنگ ہو، پورے خطے میں لڑائی ہو، ہم چاہتے پورے خطے میں امن ہو، سکون ہو۔ عوام دونوں طرف ہے، عوام ہر طرف ہے، چاہے وہ ہم اپنی ملک کی آج بات کریں یا دیگر ممالکوں کی بات کریں۔ تو ایک جنگ سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ جتنے بھی ہمسائے ممالک ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، وہ پریشان ہو سکتے ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو بطور ایک بلوچستانی بیٹی میں تمام بین الاقوامی طاقتوں سے اپیل کرتی ہوں، میں گزارش کرتی ہوں کہ اس جنگ کو روکا جائے، اس لڑائی کو ایک ٹیبل ٹاک میں تبدیل کر کے آپ برادرانہ ایک تعلقات قائم کر کے اس لڑائی کو، اس جنگ کو ختم کر دیں۔ بالکل۔ مروہ بلوچ، آخر میں یہ بتائیے گا کہ خطے میں بدلتے ہوئے حالات میں آپ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے خیالات پاکستان کی دفاع اور سفارتی لحاظ سے کیسے دیکھتی ہیں؟
دیکھیے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت پر انتہائی افسوس ہے. تمام پاکستان کی عوام سمیت ہماری تمام ہمدردیاں اپنے اسلامک کنٹری کے ساتھ، ایران کے ساتھ ہے. وہ بھی ایک مسلمان ملک ہے، ہمیں ان کا احساس ہے، ہمیں ان کا دکھ ہے. لیکن دیکھیے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے واضح الفاظ میں انہوں نے دکھ کا اپنے اظہار کیا. ایران کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے. لیکن ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تو دبئی، سعودی اور بحرین کا بھی انہوں نے حملے کے انہوں نے مزاحمت کی ہے. واضح الفاظ میں انہوں نے دکھ کا اظہار کیا ہے. کیونکہ دیکھیے ہم چاہتے ہیں تمام دنیا میں، تمام خطے میں امن اور سکون ہو، بلکہ ترقی کرے خطہ. اور ہم یہ نہیں چاہتے کسی قسم کی بھی جنگ ہو یا کسی قسم کی بھی لڑائی ہو. اور ہمارے شہباز شریف، ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی دونوں اطراف سے، اپنے برادرانہ تعلقات کو استعمال کر کے انہوں نے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی. انہوں نے گزارش کی کہ ٹیبل ٹاک کر کے یا بات کر کے آپ اس جنگ کو روک لیں، آپ اس لڑائی کو روکا جائے، اس آگ کو بجھایا جائے. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ رک جائے. اس جنگ میں کسی قسم کا بھی فائدہ نہیں ہے، جنگ میں صرف نقصان ہے، اور وہ دونوں طرف سے ہے. بالکل، بہت شکریہ مروہ بلوچ آپ کا وقت دینے کے لیے. ناظرین، آج کی گفتگو سے تو یہ بات واضح ہے کہ پاکستان نہ کسی غیر قانونی جنگ کا اور نہ ہی کسی بیرونی ایجنڈے کا حصہ دار ہے. لیکن جو عناصر پاکستان کی سلامتی، ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف سازشیں کریں گے، انہیں ہر محاذ پر بے نقاب اور ناکام بنایا جائے گا. تو ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ اپنی میزبان کو آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.